اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ ہے، سورہ یونس چل رہی ہے۔ سورہ یونس کا ہم نے پہلا اور دوسرا رکوع پڑھ لیا تھا، تیسرا اور چوتھا رکوع تلاوت کیا ہے نا، اور آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے نا، رکوع نمبر 3 اور 4 نا، ہاں 3 اور 4، تو آیت نمبر 21 ہے نا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، ٹھیک ہے سورہ یونس۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ فوراً ہی ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے بہت زیادہ تیز ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری تمام چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ یکتبون کتب یکتب سے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، پھر اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور ہر طرف سے ان پر لہریں امڑ آتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ کشتی کے سوار سمجھتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھر گئے ہیں، تو اس وقت وہ دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے نا۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ لوگ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم، پھر اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، اس بارش کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے مل کر زمین سے نباتات نکلیں، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، ناس لوگ اور انعام چوپائے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین نے اپنی رونق پکڑی، وزینت، اور لہلہا اٹھی، وظن اہلها، اور اہل زمین نے سمجھ لیا، انہم قادرون علیہا، کہ اب وہ اس فصل کو کاٹنے پر قادر ہو چکے ہیں۔ اتاہا امرنا، تو اچانک حکم آ جاتا ہے ہمارا، لیلاً او نہاراً، دن میں یا رات میں، رات یا دن میں، اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا۔ فجعلناها حصیداً، پس ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا وہ کل وہاں موجود ہی نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے۔ ولا یرہق وجوہہم، اور مزید دیدار الہی بھی ہے، قطر ولا ذلہ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کی سزا برائی کے برابر ملے گی۔
وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور قیامت کے دن ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہیں. اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک مکانکم انتم وشرکاؤکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر ہم ان کے درمیان فزیلنا بینہم اختلاف پیدا کر دیں گے. وقال شرکاؤہم اور ان کے وہ شرکا معبود مشرکین سے کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے. فکفا باللہ شہیدا لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ ہے. بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ ہی کافی ہے ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں. ہنالک تبلو کل نفس اس وقت ہر شخص اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو پہچان لے گا. ما اسلفت جو اس نے ادھر پہلے چھوڑا ہے کر کے آ گیا ہے. وردوا الی اللہ اور تمام لوگ اللہ کی طرف ہی. مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مالک ہے ٹھیک ہے لوٹا دیے جائیں گے. وضل عنہم ما كانوا یفترون اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا. قل من یرزقکم من السماء والارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہے. ام من یملک السمع والابصار وہ کون ہے جس کے اختیار میں سماعت اور بینائی کی قوتیں ہیں. ومن یخرج الحی من المیت اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ کفار بھی ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہی تو اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے نافرمانی کی ثابت ہو چکی ہے. فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ تمہارے بناوٹی شرکا میں کوئی ایسا بھی ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کر سکے. ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں بہکے چلے جا رہے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا بھی ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ جو حق کا راستہ بتاتا ہو. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ پھر کیا جو حق کا راستہ بتاتا ہو احق وہ زیادہ پیروی کے لائق ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے. أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ٹھیک ہے یا وہ جو حق کا راستہ نہ بتاتا ہو بلکہ وہ خود محتاج ہو کہ اس کی رہنمائی کی جائے. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا اور ان کفار میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو. من دون اللہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین وہ جہانوں کا مالک ہے. ام یقولون افترا کیا یہ کفار کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، افطرا گھڑ لینا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ کہ پھر تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اس کام میں مدد کے لیے تم بلا لو اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ بلکہ انہوں نے کفار نے ایسی حقیقت کو جھٹلایا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے۔ ولما یأتیہم تأویل اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین